اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہماری سورہ آل عمران شروع ہوگی۔ سورہ آل عمران کے تعارف میں بتاتی چلوں کہ سورت آل عمران کو سورہ بقرہ کی جڑواں بہن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں بہت سی مماثلتیں ہیں، بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ بعض احادیث میں سے ان دونوں کو پڑھنے کا ثواب ایک جیسا بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی کہ جیسے دو بادل، دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ ان دونوں سورتوں البقرہ اور آل عمران کو زہرابین یعنی دو چمکنے والی سورتیں بھی کہا گیا ہے، یعنی دو چمکدار سورتیں۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، 200 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، وہ ابتدائی آیات میں وفد جو ہے نجران سے ایک آیا تھا عیسائیوں کا، تو اس کے بارے میں بات ہے شروع کے ابتدائی آیات میں۔ عیسائیوں کا ایک وفد جو نجران کے علاقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی تعلیمات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ تو چند ایک چیزیں جو سورہ بقرہ اور آل عمران میں ایک جیسی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ البقرہ کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ ان دونوں میں اس بات میں بھی ایک مماثلت ہے، اس بات میں یہ مماثلت ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور البقرہ میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے گروہ اور بنی اسرائیل کا، یہود کا ذکر کیا گیا، جبکہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر، نصارہ یعنی عیسائیوں کا ذکر بہت تفصیل سے کیا گیا۔ پچھلی صورت میں یہود کا ذکر تھا۔ اسی طرح آخر میں اختتام پر سورہ بقرہ پر بھی دعائیں آئی ہیں، دعاؤں پر مشتمل ہے، اور سورہ آل عمران کا جو اختتام ہے وہ بھی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ ترتیب میں بھی اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورہ البقرہ کے بعد آتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے بعد ہے سورہ آل عمران۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اسے نازل کیا تو سورہ بقرہ کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ جب وفد جو ہے وہ نجران سے، جو عیسائیوں کا وفد تھا، نجران ایک علاقے کا نام ہے، وہاں سے آیا، تو اس وقت یہ آیات اتری، اور اللہ کے نبی نے انہیں نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے اس وفد کو پڑھ کر سنایا ان آیات کو۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ عیسائیوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ جب ان کا جو تھا عقیدہ تھا، یا جو بھی ان کے معمولات تھے، اس کے مطابق اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اور ہمارے نبی کو چنا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور نبوت کا آغاز ہوا، تو پھر نجران سے ایک قافلہ یہ معلوم کرنے آیا دین کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں بتاتے تھے نا، وہ وہی بتاتے تھے جو اللہ کا کلام ان پر اترتا تھا۔ تو جب یہ وفد آیا اور اس نے سوالات کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت تعارف کے طور پر یہ آیات اتاری، جو کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے الف لام میم۔
یہ حروف مقطعات ہیں. یہ حروف جو تھے یہ اہل عرب کے لیے چیلنج تھے، کیونکہ دیکھیے اہل عرب نے شروع میں یہ کہا تھا نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو قرآن کو خود لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حروف دے دیے کہ اہل عرب اہل زبان ہوتے ہوئے بھی ان کا مطلب نہیں جانتے، اور یہ حروف اہل عرب کے لیے چیلنج ہیں کہ تم ان کو جمع کر کے ایسی کتاب نہیں بنا سکتے جیسی کہ کتاب اللہ نے اتاری ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جو ہے وہ الہ برحق ہے، یعنی اسی نے کائنات بنائی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے جو الہ برحق ہے. الحی 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 القیوم، یعنی وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی قائم رہنے والا ہے. تو جو کچھ اصل زندگی جو ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ خود زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات ہے اور زندگی بخشنے والی بھی، یعنی کامل حیات. الحی کا مطلب ہے کامل حیات، جسے کبھی موت نہیں، جو خود بھی زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ تو سب فنا ہو جائے گا نا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. الحی القیوم، اور قیوم کا مطلب کیا ہے؟ قائم رہنے والی ذات، جو قائم ہے اور جو قائم رکھنے والا بھی ہے، یعنی اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہی ہے سب کو سہارا دینے والا. آسمان اور زمین اسی کی وجہ سے قائم ہے. آسمانوں کو دیکھیے آپ کہ بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے کیسے کھڑے ہوئے ہیں. کس نے جما کے رکھا ہے؟ کس نے تھام کے رکھا ہے؟ کس نے دے رکھا ہے سہارا؟ یہ وہی تو ہے الحی القیوم. اسی نے وہ یہ چھت قائم کر رکھی ہے، وہی تو ہے جو تھامے ہوئے ہے، وہی تو ہے جو سہارا دیے ہوئے ہے. بھلا کوئی اور دے سکتا ہے سہارا آسمان کو؟ بنا پلر کے، بنا ستون کے، بنا کسی سہارے کے اتنی بڑی چھت پوری دنیا پر جو تنی ہوئی ہے کس نے بنا رکھی ہے؟ جو قائم کرنے والا ہے، جو کہ الحی القیوم ہے، جو زندہ ہے، جو زندہ ہمیشہ سے تھا، جو زندہ ہمیشہ رہے گا، جو خود بھی قائم ہے اور جس نے اس کائنات کو بھی قائم رکھا ہوا ہے. اور یہ آسمان دیکھیے کہ کیسے اس نے سہارا دے کر قائم رکھا ہوا ہے، اسی طرح اس نے ہر وہ چیز قائم رکھی ہوئی ہے جسے وہ رکھنا چاہتا ہے. تو یہ جو دو صفات ہیں الحی القیوم، یہ دراصل اللہ کے دو صفاتی نام ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان ناموں میں اسم اعظم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیات میں اللہ کے اسم اعظم موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی. اور پہلی آیت یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. دوسری آیت آیت الکرسی میں ہے، اور تیسری آیت جو ہے وہ سورہ طٰہٰ میں ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو ان دونوں ناموں سے ہی اللہ سے دعا کرتے تھے. کون سے دو نام؟ الحی القیوم. اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ نے دعا پڑھی ہوگی نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے قائم رہنے والے کے نام سے پکار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تو ان ناموں میں اسم اعظم ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق کی بات چھپی ہے؟ ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو ہمیں بھی اللہ کو، اللہ کے ان ناموں سے اور بھی اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے، ان ناموں سے بھی اور خاص طور پر ان ناموں سے پکارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان ناموں کی صفات ہے. یہ نام جو ہیں نبی کی حدیث کے مطابق ان میں اسم اعظم ہے. تو نزل، دیکھیے نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب. کس پر نازل کی؟ اس نے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی. یا اللہ کا تعارف چل رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو خود الہ برحق ہے. یعنی پیچھے والی آیت دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی ہے جو زندہ ہے. کیونکہ باقی تو سب چیزوں کو فانی ہے نا،
باقی کو تو سب چیزوں نے فنا ہونا ہے، صرف ذات اللہ کی ہے جو فانی ہے. عبادت کیوں کی جائے اس کی؟ کیونکہ وہ فانی نہیں ہے، وہ لا فانی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ حیو بھی ہے اور قیوم بھی ہے. تو عبادت کے لائق تو وہی ہوا نا جو زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، قائم رہنے والا بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے. قائم رکھا ہوا تو ہے اس نے، آسمان کی مثال دی نا میں نے. اب نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ پر کتاب ساتھ حق کے. اللہ اکبر. اس نے کتاب اتاری اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی مدد کی، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسی کو پکارنا چاہیے. یہ اس کی ذات کی کامل صفات کو بیان کر کے آگے ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذکر کے فوراً بعد کہ اس نے کتاب اتاری. یہ تعریف کے بعد فوراً کتاب کا ذکر کیوں آیا؟ کتاب کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ ہے رائٹر، یہ ہے لکھنے والا جو کہ عبادت کی لائق ہے، جو الحی القیوم ہے، جو خود زندہ ہے، قائم ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر اسے پکارا جائے کسی بھی مشکل میں تو وہ اپنی ذات کے اندر کامل ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے. وہی ہے اس کتاب کا رائٹر، اس نے اتاری ہے یہ کتاب. یعنی کتاب کی اہمیت کے واضح کی گئی. اور پھر علیک الکتاب نزل علیک الکتاب بالحق، علیک کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک طرف کتاب کی اہمیت اللہ کی شان سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کی تعریف سے جڑی ہوئی ہے. دوسری طرف کتاب کی اہمیت دیکھیے کہ کتاب اتری کس پر؟ علیک الکتاب. اللہ اکبر کبیرہ. کتاب کی دوسری اہمیت یہاں سے واضح ہوئی کہ کتاب کا جو ذکر آیا ہے نا، تاکہ اس بندے پر، کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب، تاکہ آپ اور میں اس کتاب کی اہمیت کو سمجھ سکیں. کیونکہ دیکھیں دنیا میں بھی ہم جو کتاب پڑھتے ہیں نا، ہمیں اس کے رائٹر کا نام بڑا متاثر کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں رائٹر کون ہے، تو یہ ہے رائٹر الحی القیوم. اتری کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ ہمیں اس کی اہمیت سمجھ میں آ سکے کہ کہاں سے آئی ہے یہ کتاب. اللہ اکبر. میرے رب کے پاس سے، آسمانوں سے آئی ہے یہ کتاب. اور کہاں کس پر آئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو لکھنے والے کی اہمیت پتہ چلی آپ کو. تو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب مبارک پر اتارا. اور کیسے اتارا؟ 23 سال میں اتری، تھوڑی تھوڑی کر کے اتری، کیونکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو تھوڑی تھوڑی کر کے اتارا. تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا؟ یہ بھی اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے دنیا میں بھی کوئی چیز آپ کو ایک ہی جھٹکے میں، بنا کسی کوشش کے، بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی جدوجہد کے ایک دم ساری کی ساری مل جائے تو آپ اس کی قدر نہیں کرتے، آپ اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی بدولت اسے اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور 23 سال کے عرصے تک لگاتار اتری. دو باتیں ثابت ہو گئیں. تھوڑا تھوڑا یعنی قرآن کے، اس میں ہمارے سمجھنے کی کیا بات ہے کہ قرآن کا علم تھوڑا تھوڑا اور مسلسل لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، لیکن مستقل اتارا 23 سال تک. یعنی کوئی عجلت نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے کتنا ٹائم چنا؟ 23 سال کا. تو یہ اس کتاب کی قدر و قیمت کے لیے بتایا گیا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق. ابھی تو میں صرف کتاب کے اوپر کھڑی ہوں کہ کتاب کی اہمیت رائٹر کے ساتھ، کتاب کی اہمیت نبی کے دل پر اتری کتاب. دیکھیں کتاب تو فرشتے لا کے نبی کے ہاتھ میں بھی دے سکتے تھے نا، دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے نبی کے دل کو چنا ہے. تو اس سے بھی ہمارے لیے سبق کی ایک بات ہے کہ قرآن کو سنو اور اپنے دل میں اتارو. اگر آپ کے دل میں اترتا ہے، آپ کے دل پر اثر کرتا ہے،
تو آپ کے عمل میں اترے گا۔ قرآن جو ہے اس کی جگہ دل ہے۔ قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی چھتوں اور کیبنٹ کے اندر اور غلافوں میں لپاٹ کے رکھنے کی جگہ نہیں، قرآن جو ہے دلوں میں ہونا چاہیے۔ دلوں میں کیسے اترے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس سے پیار کریں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ یہ کتاب میرے رب کی کتاب ہے، جسے اتارنے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا ہے، لکھنے والا یا حی یا قیوم ہے، اور آگے چلوں بالحق کی، اور یہ کتاب جو ہے یہ حق کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حق کیا ہے؟ دیکھیے حق کی تعریف میں امام راغب نے اس طرح تعریف کی ہے کہ کوئی بھی قول یا فعل اس وقت حق ہے جب وہ اس طرح کیا جائے یا پایا جائے جس طرح اسے ہونا چاہیے، یعنی کہ انداز مناسب، اور جب اس کی ضرورت ہو اس کے مطابق ہو تو وہ حق ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی بھی یہ بنتا ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ بھی حق ہے، یعنی کہ اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے کیونکہ ضرورت کے مطابق ہے، اور بالحق کی مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے۔ کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں آئی تھیں، تورات اور انجیل۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے غور کیجئے، نزل علیک الکتاب بالحق، یہ کتاب نازل ہوئی، نازل کا مطلب ہے اترتی ہے جو اوپر سے، علیکا نبی کے دل پر، الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدق لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ کون سی کتابیں موجود تھیں؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل۔ تورات اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب بھی اسی نے نازل کی ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ یہ نجران کا میں بتا رہی ہوں نا کہ ایک وقت آیا تھا جو عیسائیوں کا وقت تھا، تو اللہ کی تعریف ان کے سامنے ان آیات میں اللہ نے اتاری، اور میرے نبی نے یہ پڑھ کے سنایا کہ یہ وہی کتاب ہے جو اتارنے والا اللہ ہے، الحی القیوم ہے۔ اس نے یہ کتاب اتاری ہے قلب اطہر پر، اور اس نے یہ اتاری حق کے ساتھ، اور اس نے تصدیق کی ہے اس کتاب میں ان کتابوں کی، یعنی تورات اور انجیل کی، جو کہ پہلے سے آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہود کے پاس تورات تھی نا، اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، اور وہ تو اب اللہ نے بتا دیا اس آیت نمبر 3 میں کہ یہ کتاب لکھنے والا رائٹر بھی وہی اللہ ہے کہ جس نے پہلے والی کتابیں لکھی، اسی نے یہ کتاب بھی اتاری ہے۔ کس نے؟ جس نے کہ پہلے 2 کتابیں اتاری ہیں۔ اور تصدیق کس بات کی؟ کہ ان کتابوں میں، اور تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں آئیں تورات اور انجیل کی، اور ان کتابوں میں اس پیغمبر کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ کس کتابوں میں؟ تورات میں اور انجیل میں پیشن گوئیاں موجود تھیں کہ ایک نبی اور آئیں گے، لاسٹ نبی، آخری نبی آئیں گے۔ تو قرآن پاک نے آ کے اس کی تصدیق کر دی کہ پہلے سے کتابوں میں لکھا تھا نا کہ ایک نبی اور آئیں گے، ان پر قرآن اترے گا، ایک کتاب اور اترے گی، تو جب یہ اتری کتاب تو یہ سچ ہو گیا نا، تصدیق ہو گئی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے، اسی رب نے اتاری۔ قرآن سے پہلے بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتری، اور قرآن بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا، اور اسی رب نے یہ تورات اور انجیل اتاری قرآن سے پہلے جب اتاری، اور پھر قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے میں نے ابھی عرض کیا نا، نمبر 4 کو میں نے بیان کیا نا، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، ہدایت کے لیے، للناس کس کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس سے پہلے کا مطلب ہے قرآن سے پہلے، ٹھیک ہے؟ قرآن سے پہلے اللہ نے کیا اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے؟ تورات اور انجیل اتاری، ٹھیک ہے؟ من قبل ہدی للناس، اللہ نے ہدایت بھیجی لوگوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان۔ فرقان کیا چیز ہے؟
فرقان فرق کرنے والی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں رکھی ہے، ایک میٹر ہے، ایک میزان ہے، ایک پرکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ایسی حس ہے، ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو ایک تو قرآن، تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے اس میں کیا ہے، یعنی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ سب قرآن پاک ایک طرف تو یہ بتاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ نے فرقان دیا ہے بندوں کو فرقان یعنی یہ دیا ہے کہ وہ حق کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسا میں نے بتایا نا کہ ہر بندے کو فرقان دیا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، حق بات، تو اندر سے انسان حق بات کو سمجھ جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا میٹر ہے جو یہ سمجھتا ضرور ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کا کفر کر دے یا انکار کر دے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے فرقان انسان کو عطا کیا ہے کہ وہ حق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی دیکھیں مختلف جگہوں پر اس طرح کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان جو ہے وہ بندوں کے اندر رکھا ہے، یعنی بندے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہے کہ جب وہ حق دیکھتا ہے تو وہ اصل چیز کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ تو کون لوگ ہوتے ہیں جو پہچان جاتے ہیں؟ جو لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب وہ قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہ تو میری اپنی بات ہے، یہ تو میں جیسے مجھے تو اسی بات کی تلاش تھی۔ اللہ اکبر، اچھا یہ بات ایسے ہے، مجھے اسی بات کی تلاش تھی۔ وہ جا کے ان کے دل پہ اثر کرتی ہے، وہ بات انہیں اچھی لگتی ہے وہ بات، اور وہ اس کو حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں جب وہ قرآن کو جانتے ہیں۔ تو یہ فرقان ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی غیر مسلم کو بھی اگر سچائی کی تلاش ہو اور وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ بھئی میں کون ہوں، اللہ کون ہے، تو قرآن کی کوئی آیت اگر اس کو بھی پڑھ کے سنائی جائے تو اس کو بھی سچ نظر آتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر جیسے نجاشی ایک بادشاہ تھا، تو اس کے دربار میں جب مسلمانوں کو حاضر کیا گیا تو اس نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے۔ تو چونکہ مکے میں بہت ظلم ہو رہے تھے نا، تو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، تو حبشہ پر نجاشی بادشاہ تھا، تو وہاں پر پیچھے جو کفار مکہ تھے وہ بھی پیچھے لگ گئے، اور انہوں نے جا کے بڑے تحفے تحائف لے کے جا کے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اور بڑے تحفے تحائف جا کے اسے پیش کیے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ واقعہ بتا رہی ہوں، یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بے دین ہو گئے اور آپ کے ملک میں بھاگ کے آ گئے پناہ چاہنے کے لیے، اب وہ مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو سزا دیں۔ تو نجاشی نے ان کے حوالے کرنے کے بجائے پہلے یہ کہا ان بندوں کو لاؤ میرے سامنے پیش کرو، میں ذرا سننا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ لائے گئے بندے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی آیات پڑھی، جنہیں سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اس نے کہا یہ کلام سچا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کتاب جو پڑھ رکھی تھی اسے پتا تھا کہ ایک کتاب اور آئے گی۔ قرآن کو اس نے سن رکھا تھا، جیسے ہی قرآن کی آیات اس کے سامنے پڑھی گئیں تو اس نے تصدیق کی، اس کے دل میں فرقان تھا نا۔ یہ میں نے آپ کو فرقان کی مثال کے لیے واقعہ بتایا کہ جو لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ سچائی کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرقان ہر ایک کے دل میں رکھا ہے۔ دیکھیے تو گویا فرقان جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، اور تورات میں بھی تھا، اور انجیل میں بھی تھا۔ جبھی تو انجیل میں فرقان تھا تو نجاشی تو انجیل کا ماننے والا تھا نا، عیسائی بادشاہ تھا، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا، جبکہ جو کفار مکہ تھے وہ تو بڑے بڑے تحفے لے کر، بڑے بڑے ہستیوں والے، بڑے بڑے عظیم لوگ اس کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اور جب وہ مسلمان بیچارے لٹے پٹے غریب مسکین اس کے سامنے لائے گئے تو اس نے کہا بھئی کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا نبی اترا ہے، اس پر قرآن اترا ہے، آخری کتاب ہے، ہم اس کا یقین رکھتے ہیں، یہ ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے۔ تو نجاشی نے کہا بتاؤ اپنے نبی کے بارے میں اور سناؤ وہ کلام جو اس پر اترا ہے۔ تو جعفر طیار نے جب مریم سورہ کی آیات پڑھی تو اس کے تو آنکھوں سے ایسے آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ پڑی، اس نے کہا یہ کلام سچ ہے، کیونکہ نجاشی کے دل میں فرقان کا جو میٹر تھا وہ ٹھیک طرح کام کر رہا تھا، ایکٹیویٹ تھا، وہ صحیح طرح کام کر رہا تھا۔ تو یہ میٹر یہ تو سبھی کے دل میں ہے، وہ میزان ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب انسان سچائی کی تلاش میں ہو تب۔ اگر انسان سچائی کی تلاش میں ہی نہ ہو، اسے چاہیے ہی نہیں، تو پھر وہ میٹر بھی سمجھ لیں کہ وہ بھی سویا ہی رہتا ہے۔
ان الذین، آگے چلتی ہوں، ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بی آیات اللہ، سات آیات کے اللہ کی، استغفر اللہ۔ اب کس کا ذکر آ گیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہدایت جو تھی من کا، میں دوبارہ ذرا پیچھے جا کے وضاحت کر دوں، پھر آگے اگلا پارٹ سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ من قبل، اس سے پہلے ہدایت دی تھی لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کو تحفے میں دی ہے۔ آپ یہ دیکھیے مخلوقات تو اور بھی بہت ہیں، انسان کے علاوہ جانور بھی ہیں اور ہزاروں مخلوقات اور بھی ہیں، لیکن ہدایت کا تحفہ کس کو ملا؟ انسانوں کو ملا نا۔ اللہ نے یہاں ذکر بھی کیا ہدی للناس، ہدایت تو دی میں نے، ہدایت دی لوگوں کے لیے، کتابیں اتاری لوگوں کے لیے، نازل کی لوگوں کے لیے، فرقان دیا لوگوں کو۔ اور بھی مخلوقات ہیں، جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، ہزاروں چیزیں، کسی کو فرقان نہیں ملا، کسی کو کتاب نہیں ملی، کسی کو ہدایت نہیں ملی، کسی کو تحفہ نہیں ملا۔ تحفہ جس کو ملتا ہے، اگر میں بڑے دل سے ایک تحفہ خریدوں، اس کو ریپ کروں، خوبصورت بناؤں، سجاؤں، میرے سارے دل کے جذبات لگا دوں اس پر، اور دوں میں کسی ایک کو، اس کائنات میں چنوں میں کسی ایک کو، جیسے کہ چنا انسان کو۔ کائنات میں تو پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، جانے کیا کچھ ہے، اللہ نے ہدایت کا تحفہ ریپ کر کے دیا صرف انسان کو۔ اب اگر وہ لینے سے انکار کر دے، پھر کیا گزرے گی میرے اور آپ کے دل پر، کیا گزرے گی جب آپ اپنا خوبصورت ترین تحفہ اپنے کسی بہت ہی پیارے کو دیں اور وہ قبول نہ کرے، اور پھر آپ پہ کیا گزرے گی، اور ساتھ میں فرقان بھی دے، اس تحفے کو سمجھنے کی توفیق بھی دے، دل میں میٹر بھی لگائے، اور تحفہ بھی اترے زمین سے نہیں، آسمان سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تحفہ ہدایت کا آسمان سے اترا۔ چاہتا تو زمین پر بھی کتابیں پیدا ہوتے لوگ اور پہلے سے رکھی ہوتی، نہیں، یہ تو بندے کو اللہ نے کس قدر پیار کیا کہ آسمان سے تحفہ ہدایت بھیجا صرف انسانوں کے لیے، اور ساتھ میں فرقان بھی دیا، دل میں وہ میٹر بھی لگایا کہ جو میں تحفہ بھیج رہا ہوں اسے سمجھنا۔ اور ہم کسی سے پیار کرتے ہوں اور دن رات اس کو اپنا سمجھنے کے اشارے اور کنائے دیتے ہوں کہ ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اور پھر ہم تحفہ بھیجیں، اور اگلا اس پیار کو اور اس پیار بھری ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو اس نے خالق کائنات نے جو محبت سے یہ دنیا سجائی ہمارے لیے، کس قدر حسین منظر ہے اس دنیا کا، وہ سجائی ہمارے لیے، اور پھر ہمیں تحفہ بھیجا ہدی للناس کے لیے۔ انزل الفرقان، یہ کتاب، اور ہم سب چیزیں تو انجوائے کریں، باقی سب کچھ تو انجوائے کریں، اس کا تحفہ لینے سے انکار کر دیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے ان الذین کفروا، تو بے شک وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، کیا انکار کیا اس کو لینے سے، کس کو؟ بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو۔ اللہ کی آیات میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، دو طرح کی ہیں، ایک یہ آیات ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن رہی ہیں، اور ایک وہ آیات ہیں جو بکھری ہوئی ہیں پوری کائنات میں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پھول، یہ پھل، یہ پودے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ہر چیز اللہ کی آیت ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ ہر روز آسمان کو نہیں دیکھتے، آسمان پر گھٹتا بڑھتا چاند نہیں دیکھتے، آسمان پر نکلتا سورج اور غروب ہوتا سورج نہیں دیکھتے، کون چلاتا ہے، کون بڑھاتا ہے، کون گھٹاتا ہے، کون برساتا ہے قطرے بارش کے اتنے توازن کے ساتھ کہ ایک ہی جگہ الٹ جائے تو سروں پہ چوٹ لگے، کس قدر حسین باریک قطروں میں آپ پر بارش برستی ہے جو طبیعت کو اچھی لگتی ہے، کون کرتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، کس نے کھڑے کر دیے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب آیات ہیں کونی جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ دو طرح کی آیات اللہ نے، ایک طرف اللہ نے کتاب لکھ دی اور دوسری طرف اللہ نے پوری محفل سجا دی کہ یہ ہے دنیا کی ساری رنگینی، یہ ہے دنیا کی کائنات کا ذرہ ذرہ بنا دیا ہے، یہ ساری، جیسے میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں اور آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے لگا دوں، ٹیبل پر سجا دوں اور خود چھپ جاؤں، اور تو کیا آپ یہ سمجھیں گی کہ نہیں یہاں تو خود ہی خود پک گیا سب کچھ، خود ہی خود لگا ہوا ہے سب کچھ، دروازے بھی کھول دوں، آپ کو بلاؤں، آپ کو، کیا آپ کا یہ کام نہیں بنے گا کہ آپ تلاش تو کریں کہ میں کہاں ہوں، ایک، اور میں اپنا پرچہ بھی لکھ کے رکھ دوں کہ دیکھو یہ چیز یہ بنی ہوئی ہے، یہ چیز یہ بنی ہوئی ہے، یہ تو دو طرح کی آیات اللہ نے بھیجی، ایک طرف کائنات بنا کے رکھ دی
کوئی بنا سکتا ہے بھلا پہاڑ؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی دریاؤں کے رخ بدل سکتا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے سمندر؟ کوئی برسا سکتا ہے بارش؟ کوئی پھولوں میں کلر ڈال سکتا ہے بھلا؟ کوئی بیج سے اگا سکتا ہے؟ بیج کے بنا، زمین کے بنا پودے کوئی کر سکتا ہے؟ ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے بھلا؟ نہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو میرے رب نے بنائی، اور میرے رب نے ہمیں فرقان بھی دیا، کتاب بھی دی۔ تو کیا ہم اب بھی نہ جانے کہ کوئی ہے؟ تو اب بھی ہم نہ مانے اس بات کو کہ کوئی ہے؟ تو پھر یہ کون ہوگی؟ نادانی ہوگی نا ہماری۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ جو نہیں مانے گا اور کہے گا نہیں یہ تو خود ہی سب کچھ بن گیا، ان دنیا کی، کائنات کی ان آیات کو جو کہ اتنی لاتعداد بنی رکھی ہیں، ان سے بھی کر دے انکار، اور اللہ کے کلام سے بھی کر دے انکار۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، تو پھر اللہ نے فرمایا وہ جنہوں نے کفر کیا 7 آیات کے۔ کفر کیا ہے؟ انکار کیا اللہ کی آیات کے ساتھ۔ کون سی آیات؟ ابھی بتائیں گے میں نے کونی آیات بھی، اور یہ جو کائنات کی شرعی کون سی ہیں؟ قرآن والی۔ کونی کون سی ہیں؟ جو آپ سورج چاند ستارے آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ سب ہیں آیات۔ تو جس نے ان آیات کو دیکھتے، بھالتے، جانتے، سمجھتے، بوجھتے انکار کر دیا، کفر کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ سن لیں آگے کیا لکھا ہے، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے عذاب ہوگا سخت۔ اللہ اکبر کبیرہ، عذاب ہوگا سخت ان کے لیے جو جانتے بوجھتے اس بات سے انکار کر دیں۔ دیکھیے اللہ تو ظالم نہیں ہے، تو پھر ظلم کس نے کیا؟ ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا نا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ بھی خود دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قدرت کے سارے رنگ دکھانے کے لیے سب کچھ ہمیں دیا، اور ہم دیکھتے بھالتے اس کو منع کر دیں، ریجیکٹ۔ تو دوسری طرف ہم نے ریجیکٹ کر دیا نا۔ آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک ماں اور ایک بچے کا جو علم ہوتا ہے نا، عمر کا فرق ہوتا ہے، علم کا فرق ہوتا ہے، تجربے کا فرق ہوتا ہے، ہر چیز کا فرق ہوتا ہے، اور ایک ماں بڑے پیار سے اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے، بنا بنا کے چیزیں دکھاتی ہے، تجربے سے، دیکھو بیٹا میں نے اپنے تجربے سے یہ سوچا ہے، یہ خیر خواہی کرتی ہے، سب کچھ بتا دے اور اپنے بچے کو سمجھائے، لیکن بچہ اس بات کو ریجیکٹ کر دے، تو پھر کیا کرے گی ماں؟ لگائے گی نا 2 ہاتھ زوردار۔ تو جب ایک ماں، صرف ایک ماں غصے میں آ جائے گی کہ دیکھو میں اپنے علم سے، عقل سے سب کچھ تو تمہیں بتا رہی ہوں، تم اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہو، تو پھر اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا۔ لیکن اللہ نے اتنا کچھ عطا کر دیا، تو جس نے اس کی آیات سے انکار کیا تو اس نے اس کے گفٹ کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ کون سے گفٹ کو؟ ہدایت کے، ہدی للناس۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں نے یہ فرقان اتارا، کتاب اتاری بندوں کے پہلے، جو کتابیں اتاری وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر جو قرآن اتارا یہ بھی میں نے اتارا اور اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اور پھر جس نے کیا انکار اس پر ہوگا، ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہوگا، کیونکہ جو اللہ کی ذات سے، اس کی آیات سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی ہدایت کا گفٹ لینے کی دعا کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں غضب سے بچانا۔ کون سا غضب؟ جو ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ہم جو روز سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور ہمیں ان کے جیسا نہیں بنانا۔ کن کے جیسا؟ جن پر ہم سے پہلے غضب نازل ہوا تھا، مٹا دیا تھا سطح ہستی سے۔ لوگ، اللہ نے ان قوموں کو جنہوں نے ہدایت کو نہیں لیا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے انکار کیا تھا، اللہ نے پھر مٹا دیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اس طرح کے غضب سے بچانا، اپنے غضب سے بچانا، بلکہ جن پر تیرا عذاب نازل ہوا ان کے جیسا بھی نہیں بنانا۔ اور جو بھٹکے ہوئے ضالین ہیں، گمراہ لوگ ہیں، جن کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی، جو آیات کو سمجھتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے جیسا بھی نہیں بنانا۔ یہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر قائم رکھے، اور ہم اس کی ہدایت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کے اس تحفے کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، آگے چلتی ہوں، شدید عذاب کا یہاں ذکر آیا، لہم عذاب شدید۔ یہ جو شدید عذاب ہے، یہ کون سا شدید عذاب ہے؟ یہ یہاں پر ایک کوڈ ورڈ ہی سمجھ لیں، اس کو کھولوں تو عذاب جہنم ہے یہ، جس میں آگے آیات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا، کیسا کانٹے دار، کتنا کڑوا اور کتنا تکلیف دہ
اور آگ والا، ان کا اوڑھنا بچھونا آگ والا، ان کے در و دیوار آگ والے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کا ہر چیز آگ سے بھری ہوئی. اتنا شدید عذاب ہوگا کہ سارے عذابوں کا جو مجموعہ ہے نا، اس سے پھر جمع کیا جائے نا تو اس کو یہاں پر ایک لفظ دیا گیا عذاب شدید. اور پھر اس دن کہیں لوگ بھاگ نہیں سکیں گے. یہ دنیا میں لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اس دن پھر بھاگ نہیں سکیں گے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. وہی زبردست ہے، وہی کس سے انتقام لیتا ہے؟ دین کے دشمنوں سے. خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو ماننا اور نہ ماننے میں فرق یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حق ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. آگے اگلی آیت پر آتی ہوں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، اللہ اکبر، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں چھپتی، علیہ، اس پر، شیئن، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. فی الارضی، زمین میں، ولا فی السمائی، اور نہ ہی آسمان میں. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا اتنا علم ہے، اتنا علم ہے کہ اگر مثال دوں نا تو ساری دنیا کا علم اگر اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ایک قطرہ ہوگا، اور اللہ کا علم اس کے سامنے ایک سمندر ہے. یہ تو ایک مثال دے رہی ہوں، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ کا علم بہت وسیع ہے جو کہ پوری دنیا پر محیط ہے. تو کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے علم کی بنا پر ہی تو ہمیں ہدایت دی ہے نا. اس کا علم اتنا زیادہ ہے تو تبھی تو وہ دے رہا ہے نا ہمیں ہدایت. تو اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس علم کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کریں، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس کے خلاف جانے میں ہمارا سراسر نقصان ہے. اللہ کی لائی ہوئی باتوں سے اگر ہم انکار کریں گے اور کفر کریں گے تو اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی شدید عذاب کا باعث بنے گا. تو عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں کیا لکھا ہے بھلا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، کیسی آیات ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ اللہ کے غصے کو بھڑکانے کے مترادف ہے. دیکھیے اگر سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو پڑھنا، بعض لوگوں کو قرآن پڑھانے بلاؤ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ انکار ہے. ایسی باتیں اللہ تعالیٰ سے دعا، ایسی بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ تیرا علم ہے، یہ سچا علم ہے، یہ تیری کتاب ہے، تو نے اتاری ہے، تو ہم بھی تیرے بندے ہیں نا، ہمیں جو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو نے دی ہے، تو ہمیں سمجھا دے. دیکھیں اپنے وقت کے بہت بڑے امام ابن تیمیہ جو تھے، وہ ان کو اگر چھوٹی سی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ دعا کرتے تھے، اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی سکھا دے، اے سلیمان کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے. تو جب کوئی ان کو چھوٹا سا مسئلہ پیش آتا تو سمجھ نہیں آتا تھا، صبح سے دوپہر تک بیٹھ کر استغفار کرتے رہتے تھے. آج میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے قرآن کے بارے میں. ہم ایسا کرتے ہیں کیا؟ ہم قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے لیے دل و جان کی بازی لگاتے ہیں کہ نہیں، یا نہیں ہم نے پڑھ لیا، ریڈنگ کر لی، یہی کافی ہے. تو اللہ کے ساتھ تعارف اللہ کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر مشکل ہو تو اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا علم وسیع ہے. وہ اپنے وسیع علم پر ہی تو اس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی ہے نا، یہ گفٹ بھیجا ہے. تو ہمیں اس گفٹ کو کھولنا، سمجھنا، پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کیونکہ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے پاس تو اس دنیا میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی زمین و آسمان میں ذرہ بھی ایسا نہیں کہ جو چھپا ہوا ہو. وہ تو ایک سیل کو بھی جانتا ہے، ایک ذرے کو، ذرہ ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز کا بھی اس کو پتا ہے. جب اس کو پتا ہے تو اس نے پھر اس کتاب کو اس کے مطابق ہمیں ڈیزائن کر کے اور یہ بک بھیجی ہے ہماری ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ ساری کائنات کا علم رکھتا ہے. اس نے اپنے علم کی بدولت پر ہمیں یہ ہدایت بھیجی ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کو وہی چیز دوں گی نا. کیوں؟ تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرو جبکہ وہ آپ کے کام کی چیز ہو. تو قرآن ہمارے کام کی چیز ہے. اللہ نے اپنے علم کے مطابق سمجھتے ہوئے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، کائنات کو بنایا، تو اس نے ہمیں یہ کتاب دی ہے تو ہماری بہتری کے لیے دی ہے نا. تو خلاصہ کیا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے. اور پھر جو انکار کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ وہ پھر کہیں چھپ نہیں سکتا. کائنات کا ذرہ ذرہ
اس کی نظر میں ہے. ان اللہ لا یخفا، اس سے کچھ پھر چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. وہ چھپ کر پھر جائے گا کہاں، وہ بھاگ کے پھر جائے گا کہاں. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لہٰذا نافرمانی کر کے پھر چھپ نہ سکو گے، پھر کوئی جائے پناہ مل نہ سکے گی. یہ یاد رکھنا کہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی ہے، نہ زمین پر پھر تمہیں چھپنے کی کوئی جگہ ملے گی اور نہ ہی آسمان پر. اللہ کے پاس سب چیزیں نظروں میں ہیں اس کے. جب تم اس کی آیات سے انکار کرو گے تو پھر تیار رہنا اس کے شدید عذاب کے لیے، کیونکہ ذرہ ذرہ اس کی نظر میں ہے. نہ پھر زمین پر تمہیں جائے پناہ ملے گی اور نہ کہیں اور. آیت لاسٹ آیت پر جاتی ہوں آج کی. هو الذی، وہی ہے الذی جو یصورکم، جو صورت بناتا ہے تمہاری. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے آگے مزید تعارف بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتیں بناتا ہے، مصور ہے. وہ کہاں پر بناتا ہے صورتیں؟ فی الارحامی، رحموں میں، یوٹرس میں، ماں کے پیٹ میں، 3 پردوں کے اندر، اندھیری کوٹھڑی میں، جہاں کسی کی پہنچ نہیں، وہاں اس کی پہنچ تو وہاں تک ہے. وہ تو وہ بھی کر سکتا ہے. کیفا یشاء، وہ بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. کیفا، جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے. کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کی ہر ایک کی ناک الگ، آنکھ الگ، کان الگ، بھویں الگ، ایک ایک چیز الگ صورتیں بناتا ہے. وہ کوئی بنا کے دکھائے بھلا اتنے انسان، کوئی بنا کے دکھائے بھلا اتنی تصویریں. بڑے سے بڑا مصور لے آؤ، اس کا بھی کچھ ایک پیمانہ ختم ہو جائے گا. جبکہ دنیا بنی جب سے وہ صورتیں بنا رہا ہے، آخری انسان تک کسی کی صورت کسی سے نہیں ملتی. ہر شخص کے ہاتھ کے انگوٹھے کی لکیریں تک الگ ہیں. یہ ہے مصور. اتنی کوئی تعداد میں بنا کے دکھائے. ناک تو سب کی ہے، ہر ایک کی اپنی صورت ہے. آنکھ تو سب کی ہے، ہر ایک کا کلر الگ، ہر ایک کی شیپ الگ. تو یہ کون ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ وہی تو ہے. هو الذی، یہ وہی ہے. یہ تعارف ہے اللہ کا کتنا بہترین. یہ وہی تو ہے. یصورکم، جو بناتا ہے صورتیں تمہاری، فی الارحامی، رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح بھی چاہتا ہے. اس کی مرضی. وہ وہاں پہ کسی کی مرضی نہیں چلنے دیتا. کوئی ماں باپ ذرا چاہے تو صحیح کہ میرے ماں تو چاہے کہ میرے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ اس طرح کا ہو، ایسا ہو. جس کو چاہے وہ جیسے بناتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. یہ ہے اس کی تعریف. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ برحق الا مگر، ہوا وہی ہے، العزیز الحکیم، بہت زبردست اور بہت حکمت والا. تو یعنی کہ رحم کے جو 3 پردے ہیں، جب وہاں پر اسی کی چلتی ہے، وہی بناتا ہے، وہی سنوارتا ہے، وہی سجاتا ہے. وہ تخلیق کرنے والا ہے. جب انسان کی تخلیق کا جو عمل ہے وہ وہی کرتا ہے، تو جیسا وہ چاہتا ہے اسی کی مرضی ہوتی ہے. تو عبادت پھر کس کی ہونی چاہیے؟ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ برحق، پھر اور کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق. کیوں؟ کیونکہ ایسا تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا نا، جیسا کہ وہ کر کے دکھا رہا ہے. تو پھر عبادت کے لائق کون ہوا؟ عبادت کے لائق پھر وہی ہوا جو کہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے. وہ تو ماں کے پیٹ کے اندر تک کا حال جانتا ہے. وہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. یہ اسی کی قدرت، اسی کی صنعت ہے. تو پیغمبر ہوں یا پھر ایک عام انسان ہو، سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ سوچتے تھے نا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اللہ نے یہ آیتیں اتاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے جو عیسائیوں کا وقت آیا تھا اس کے سامنے اللہ کی یہ تعریف اور قدرت پڑھ کے سنائی، کیونکہ عیسائی اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. تو یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ عیسیٰ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، انہیں بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے. کون؟ اللہ. پھر وہی ہے عبادت کے لائق. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو پھر وہی ہے زبردست اور خوب حکمت والا. تو یہ ہے ابتدائی آیات میں تعریف. انشاءاللہ اگلے لیسن میں آگے چلیں گے. آج ہماری 6 آیات یہاں کمپلیٹ ہوئیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.